بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی ڈیجیٹل چناع کے ساتھ میں صدیق ساجد اور میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز کالم نگار، قانون دان اور سینئر صحافی قاضی بلال صاحب. بہت شکریہ قاضی صاحب. براہ راست بات چیت پہ اوپر ہی ہم آتے ہیں. آج کل ایک آپریشن آپ دیکھ رہے ہیں، ملک گیر شروع ہے. چینی مافیا، آٹا مافیا، ڈالر مافیا، پتہ نہیں پاکستان میں کتنے مافیا، ہر شعبے کا مافیا موجود ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اب جناب چونکہ یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے تو مختلف اشیاء کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدیق صاحب، آپ نے مجھے بلایا اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے. صدیق صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک سے لوگ ارب پتی ہوئے ہیں، کروڑ پتی ہوئے ہیں، نام بنایا ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے ملک کو کیا دیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے جمہوریت ہے. جب جمہوری چیمپئن بنتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ہم نے ملک کے لیے یہ خدمت کی. اب اتنے عرصے سے یہ شوگر مافیا کا تو ہم چین کے سن کے کان پک گئے ہیں. اس کے بعد کبھی گندم کا بحران آ جاتا ہے. ڈالر کا بحران تو آج سے نہیں ہے، یہ تو کم از کم 9 سال سے ہے، 9-10 سال سے. ڈالر صاحب آئے، اپنا ڈار صاحب آئے، انہوں نے بڑی بڑکے ماری، وہ بھی ناکام ہو گئے. آخر ہمارے آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی اور لوگوں کو جا کے یہ پیغام دینا پڑا کہ یہ ہمارا ملک ہے، مہربانی کریں اس ملک پر رحم کریں. انہوں نے نہ صرف اپیل کی، پہلے انہوں نے اپیل کی، مہینہ 10-15 دن انہوں نے انتظار کیا. اس اپیل کا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے سیکورٹی ٹائٹ کی، بارڈر بند کیے. اور جو ان کو ایجنسیوں کو ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ چور بازاری کہاں ہے. انہوں نے جب ان پر ہاتھ ڈالا تو آپ دیکھیں کہ 2-3 دن میں ڈالر اور سونے کی قیمت کتنی نیچے آئی ہے. چینی کی قیمت نیچے آ گئی. چینی کی طرف میں الگ سے آؤں گا، اس کا میں کاٹیل آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں جب انہوں نے پکڑے ان کو بندوں کو، آپ حیران ہو گئے. اور میں تو سن کے بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ پشاور کا ایک پورا بازار انہوں نے سیل کر دیا، جہاں یعنی کہ دن رات اس طرح سمگلنگ ہو رہی تھی جیسے کوئی مذاق ہو، ملک میں قانون ہو ہی نہ. وہ منظم طریقے سے کرتے ہیں جی پورا گینگ. اس پہ چوائس صاحب ایک آپ دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ جہاندیدہ بندے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی تھی اور کئی بازار ایسے تو نہیں بن جاتے نا. تو یہ جو ہمارے ادارے ایف آئی اے ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ کس چیز کی تنخواہ ہیں؟ بالکل ان کو پہلے لٹکانا چاہیے. جو ملی بغل کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو شام کو پتہ ہوتا ہے. آپ صحیح کہتے ہیں. ان کو شام کو حصہ مل جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اچھا 10 کروڑ جا رہا ہے نا، چلو 1 کروڑ ہمیں دے دو. یہ ہر شعبے میں ہو رہا ہے. بجلی چوری پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے، اور آپ دیکھیں 90% بجلی چوری کے لیے پورا. اور کون نکلا ہے؟ بڑے بڑے لوگ. غریب بیچارہ تو کر ہی نہیں سکتا. بل جمع کرتا رہتا ہے کہ وہ تو بل جمع کرا یعنی کہ آج میں آپ کو اچھا واقعہ بتاؤں کہ وہ خاکروب آیا، اس نے کہا جی میرا 16,000 روپے بل ہے اور میرے گھر میں صرف ایک پنکھا اور ایک لائٹ ہے. تو کہنے لگا جی یار مجھے ادھارے پیسے دے. اب آپ یہ بتائیں کہ بندے کی تنخواہ 20,000 16,000 اس کا بل آ جائے تو کیا اس پہ بھی حکومت کو ذرا غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹیکس آپ لگائیں، ان پہ لگائیں جو دے سکتے ہیں. عام بندے پہلے ہی پسا ہوا ہے، اس پر نہ ہاتھ ڈالیں. اب دوسرا جو آپ کا جو زبردست کوشچن تھا وہ یہ تھا چینی کی حوالے سے. وہ ذرا بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا انفارمیشن آپ کے پاس. چینی کے بارے میں سر میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا بڑا مافیا ہے. آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، چینی کی جو مل ہے نا وہ عام بندہ تو سوچ ہی نہیں سکتا، اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکتا. یعنی کہ کم از کم اربوں روپے میں بنتی ہے. اس سے آپ یہ اندازہ لیں کہ وہ کون بنائے گا؟ جو امیر بندہ ہے. اچھا پھر امیر بندے کے جو ہے نا وہ پھر آپ کو پتہ ہے اس کے لنکس بھی بہت ہوتے ہیں. وہ پھر لنکس جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تم معاملہ کو قابو کر لو، میں گیس والے کو کر لیتا ہوں. اور جناب چینی جو ہے نا وہ ہم چھپا دیتے ہیں جب مارکیٹ میں نہیں ہوگی. اب یہ جو ایک خبر آئی کہ جناب اجازت دی گئی تھی چینی برآمد کرنے کی، سوال یہ ہے کہ اب یہ جو ایکشن ہو رہا ہے، جو ایکشن کروا رہے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے کس نے اجازت دی. اس کو لائیں کٹہرے میں. بالکل اس سے پتہ چلے گا. وہ الزام تراشی کر رہے ہیں دوسرے کو. وہ کہتے پیپلز پارٹی نے دی، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم تو حکومت میں تھے، حکومت اسی سی اور کبھی نہ کرتی ہے. اب یہ ایک دوسرے پہ ڈال کر کچومر کس کا نکلا؟ عوام کا بیڑا گرک ہو گیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی کیا لڑائی تھی. وہ بڑے پرانے یار جناب، ہیلی کاپٹر
रक्षे की तरह वो भी इस्तेमाल चीनी हो का रहे ही सारा मामला था। हैं। जब उसने अरबों रुपए कमा लिए हाँ। और इसको जनाब ख्याल आया इमरान खान को, हो ये तो बड़ा ज्यादती हो गई, हम्म। उसने फिर भी उसको कुछ नहीं कहा। हाँ। अब ये देखें, अगर एक आध बंदा आज पकड़ा जाता, चाहे कोई भी हो, जहांगीर तरीन हम नाम नहीं लेते, कोई भी हो, अब ये छापे पड़ रहे हैं, गोदाम किसके हैं? जी, बड़े बड़े लोगों के खबर जो नहीं आ आपने रही। बात- तो बस बिल्कुल। पता चलता है डीसी साहब गए, एसी साहब गए, सील कर दिया, वो हाँ। किसका है बताओ ना, उसको सामने ले आए, बिल्कुल लाना चाहिए। उसको सजा दें, हाँ। उसको दो दिन सिर्फ उसकी अपना एक महीना उसकी जमानत ना होने दें, ये सारी शुगर मिल वाले बंदे के पुत्र बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएगी, सही। ये जो सब वो चीज़ें हैं, हम्म। जब ये आर्मी ने हाथ डाला है, हम्म। मुझे इस पे खुशी तो है, लेकिन मुझे इस चीज़ का एक दुख भी है। सही। इस आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे हम्म। कि आपके अगर आर्मी ने सारे काम करने हैं, यानी कि ये आर्मी पहले भी तो थी ना, जी 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 जी। पहले भी सियासी हुकूमतें हाँ, तो थी। फिर इदारे और ये पार्लियामेंट और ये असम्बलियाँ हाँ, क्या ये कर क्या रही कर थी? रही? सामाजिक हुकूमतें क्या कर रही थी? ये जो हम झंडा सिर्फ लगाने के लिए आते हैं, जी जी जी। सवाल ये कि कानून तो है मौजूद, हाँ। तो अमल कौन करवाएगा? अमल कौन करेगा? यानी कि अगर आप ये वो खुद ही रखवाले और खुद ही चोरी कर रहे हैं अपने घर में, तो फिर बताएं मुल्क का यही हाल होना है। बहुत शुक्रिया। हाँ। मुल्क में कानून मेरिट, चाहे मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वो ये ना देखे, चेहरे ना देखे, जी जी जी। मेरिट पर फैसला करे, मुल्क की मफाद पर फैसला करे। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी काजी बिलाल साहब की। उन्होंने चीनी माफिया, आटा डॉलर माफिया, सब के बारे में बता दिया कि ये सारा नेटवर्क काम कैसे करता है और इनमें कौन कौन से लोग मुलव्वस है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जो कोई भी जहाँ किसी से भी मुलव्वस है, उन सब के खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई बिला इम्तियाज़ की जाए और कोई दबाव कबूल ना किया जाए। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।